نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، گزشتہ ہفتے سے شروع ہوا یہ سلسلہ درس عظمت صحابہ کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے اسی سلسلے کی ایک کڑی کے لیے آج ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سلسلہ درس کو مفید و بابرکت بنائے اور ہم سب کے میزان حسنات میں اسے شمار فرمائے۔ محترم حاضرین، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کے متعلق چند بنیادی باتیں ذکر کی گئی تھی کہ صحابی کسے کہتے ہیں، ان کی عمومی فضیلت کیا ہے، اور ان صحابہ کرام کے طبقات کے بارے میں چند تفصیلات پیش کی گئی تھی کہ وہ صحابہ کرام کیا سب کے سب ایک درجے کے ہیں یا ان میں فرق مراتب ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ان صحابہ کرام کے حقوق کے متعلق چند بنیادی باتیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ یہ صحابہ کرام گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے تقوی و پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے، پرکھ لیا ہے، جن کا امتحان لے لیا ہے، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے تقوی و پرہیزگاری کو پایا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام اس امت کے اندر سب سے افضل ہے اور انہی کے طریق سے ہمیں یہ دین ملا ہے، یہ شریعت ملی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان رہتے ہوئے اس دین کی تشریح پیش کی ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے اور آنے والی نسل تک اسے نقل کیا ہے۔ اگر اس واسطے کو ختم کر دیا جائے یا اس واسطے کو مجروح کر دیا جائے تو یہ دین مجروح ہو جاتا ہے، یہ دین معتبر نہیں ٹھہرتا، کیونکہ اس دین کے اندر جو بھی چیزیں بیان کی جائیں گی یہ تمام چیزیں انہی صحابہ کرام کے واسطے سے ہی ہمیں ملی ہے۔ صرف حدیث رسول ہی غیر معتبر نہیں ٹھہرے گی، بلکہ قرآن کریم پر بھی یہ اعتبار اٹھ جائے گا، کیونکہ ان صحابہ کرام نے ہی اس کلام مجید کو لکھا تھا اور آنے والی نسل تک اسے پہنچایا تھا۔ تو اگر صحابہ کرام کی عدالت پر اور ان کی ثقافت پر کلام کیا جائے، انگلی اٹھائی جائے، تو یہ دین مکمل غیر معتبر ٹھہرے گا، اور کوئی بھی شخص اپنے آپ کو جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اپنے اسلام کو ثابت نہیں کر پائے گا۔ لہذا ضرورت تھی کہ ان صحابہ کرام کے متعلق علی الاطلاق انہیں یہ تحفظ فراہم کیا جائے کہ کوئی ان کے اوپر انگلی نہ اٹھائے۔ چنانچہ خود اللہ رب العالمین نے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شریعت دے کر
دنیا والوں کے درمیان بھیجا، خود اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کا تذکیہ کیا اور ان کی عدالت کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کرام کے بارے میں ایک دو حدیثوں کے اندر نہیں، بے شمار احادیث کے اندر ان کا تذکیہ کیا اور ان کی عدالت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا تاکہ کوئی ان پر انگلی نہ اٹھائے اور یہ شریعت قیامت تک کے لیے لوگوں کے درمیان ایک معتبر شریعت رہے۔ ان صحابہ کرام کے بے شمار حقوق ہمارے اوپر ہیں کیونکہ یہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں اس امت کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہمارے سب سے بڑے کوئی محسن ہے مخلوق میں تو وہ یہی صحابہ کرام ہیں، انہی کے توسط سے ہمیں یہ دین ملا ہے، ہمیں یہ شریعت ملی ہے۔ ان صحابہ کرام کے بے شمار حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ آج کے درس میں انہی حقوق پر بات کی جائے گی تاکہ ہم میں سے ہر شخص ان حقوق کی پاسداری کرے اور ان حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے تاکہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہو، نبیین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ تو جب تک ہم ان کے حقوق کی پاسداری نہیں کریں گے تو ہمیں یہ شرف نہیں مل سکتا، یہ فضیلت نہیں مل سکتی۔ سب سے پہلے ان حقوق کی پاسداری کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں آخر ان صحابہ کرام کے ہمارے اوپر کیا کیا حقوق ہیں۔ ان صحابہ کرام کا تمام مسلمانوں پر پہلا حق یہ ہے کہ ان کے دل ان صحابہ کرام کے متعلق محبت سے سرشار ہو، محبت سے بھرے ہوئے۔ کسی دل کے اندر ان صحابہ کرام کے متعلق بغض ہو، نفرت ہو، کراہیت ہو، حسد ہو، حقد ہو، کینہ کپٹ ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ دل حقیقت میں تقوی و پرہیزگاری والا دل ہوگا۔ اس دل کے اندر صحیح اسلام اور صحیح دین ہوگا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت صحیح سالم رہے، اللہ رب العالمین کے پاس ہمیں نجات ملے، تو ان صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر کوئی کینہ کپٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے تعلق سے ہمارے دل محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، کہ انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، انصار سے بغض رکھنا یہ ایمان کے، انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ تو اگر کوئی شخص انصار سے محبت رکھتا ہے تو یہ خود اس کے لیے گواہی ہے کہ وہ مومن ہے، اور اگر کسی کو انصار سے بغض ہو، کراہت ہو تو خود اس کے نفس کے لیے وبال جان ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، نفاق ہے، وہ منافق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر خصوصی طور پر انصار کا تذکرہ کیا کہ انصار سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے اور ان سے نفرت یہ نفاق کی علامت ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں صرف انصار کی بات کی گئی ہے، مہاجرین کی بات نہیں کی گئی ہے، لہذا یہ کیسے کہا جائے کہ مہاجرین سے بھی محبت ایمان کی علامت ہوگی؟ تو گزشتہ درس میں ہم نے اسی لیے بیان کیا تھا کہ ان صحابہ کرام کے طبقات ہیں اور سب سے افضل کون ہے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، اور یہ سب کے سب کون تھے؟ انصار میں سے تھے یا مہاجرین میں سے تھے؟ یہ سب کے سب مہاجرین میں سے تھے۔ تو جو طبقہ ذکر کیا گیا تھا اس میں انصار کا طبقہ کئی طبقے کے بعد آتا ہے، لہذا اگر انصار سے محبت ایمان کی علامت ہو تو بدرجہ اولا مہاجرین سے محبت ایمان کی علامت ہوگی، اس لیے کہ مہاجرین بالجملہ انصار سے افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین کی دعوت و تبلیغ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ اس دین کی مدد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا وہ یہی مہاجرین تھے۔ جب پوری دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہی تھی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی، اس لیے ان کا مقام و مرتبہ دوسرے تمام صحابہ کرام سے اعلیٰ و ارفع ہے۔
تو اگر انصار سے محبت ایمان کی علامت ہو تو بدرجہ اولا مہاجرین سے محبت ایمان کی علامت ہوگی اور ان سے نفرت نفاق کی علامت ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان صحابہ کرام کے متعلق ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ سورۃ الحشر کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کیا، اور ان کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ کیسے ایک دوسرے پر یہ لوگ اپنی جان چھڑکتے ہیں، سب کچھ اپنا قربان کر دیتے ہیں۔ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے، جو کہ آیت نمبر 10 ہے سورۃ الحشر کی، ان انصار اور مہاجرین کا تذکرہ کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کا تذکرہ کس طرح کیا کہ دوسرے مومنین حضرات کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ان صحابہ کرام کے تعلق سے، ان انصار اور مہاجرین کے تعلق سے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ والذین جاؤوا من بعدهم، یعنی من بعد الانصار والمہاجرین، کہ جو انصار اور مہاجرین کے بعد اس دنیا میں تشریف لائیں گے، چاہے تابعین ہو، تبع تابعین ہو، یا ان کے بعد آنے والے قیامت تک تمام مومنین، ان کا شیوا کیا ہوگا، ان کی صفت کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے پروردگار تو ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما، اور جو ہم سے پہلے ایمان کے اندر سبقت کر چکے۔ اللہ رب العالمین نے انصار اور مہاجرین کے بعد آنے والوں کے بارے میں کہا، اور سب سے پہلے کون آئے تھے؟ تابعین آئے تھے، اس کے بعد تبع تابعین، اس کے بعد آنے والے لوگ۔ تو جتنے آنے والے لوگ ہیں انصار اور مہاجرین کے بعد، سب کے بارے میں الگ اطلاق اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کی صفت یہی ہوگی کہ یہ ان صحابہ کرام کے لیے، انصار و مہاجرین کے لیے استغفار کریں گے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ تو ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے جو ایمان میں سبقت کر چکے ہیں تو انہیں بخش دے۔ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے پروردگار ان صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر کوئی کینہ کپٹ نہ ہو، غل اور حسد اور حقد نہ ہو، بغض نہ ہو، کراہیت نہ ہو۔ یہ ایک مومن کی صفت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے اس طرح دعا کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم، اے پروردگار تو مہربان ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر کوئی شخص مؤمن ہوگا تو ان صحابہ کرام کے تعلق سے اسی طرح دعا کرے گا کہ اللہ تو انہیں بخش دے اور ہمارے دل کو ان کے تعلق سے صحیح سالم رکھ، ہمارے دل کے اندر ان کے تعلق سے کوئی بغض نہ ہو بلکہ محبت ہو۔ جس دل میں حسد ہو، بغض ہو، کینہ کپٹ ہو، کیا کہا جائے گا کہ اس کے دل میں ان صحابہ کرام کے تعلق سے محبت ہے؟ محبت اور بغض و نفرت دو الگ الگ چیزیں۔ اگر ان صحابہ کرام کے تعلق سے ایک بندہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر ان کے تعلق سے حسد نہ ہو، کینہ کپٹ نہ ہو، تو اس کا لازم معنی کیا ہے کہ ان کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر محبت ہو۔ عمومی طور پر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، شریعت سے محبت کرنا، دین سے محبت کرنا اور مؤمنوں سے محبت کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ سب سے اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کے لیے کسی سے محبت کرے، اللہ رب العالمین کے لیے کسی سے نفرت کرے، تو یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اب غور کریں اس حدیث کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں بیان فرمایا ہے کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش کے نیچے جگہ پائیں گے۔ ان میں سے ایک قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ رجلان تحابا فی اللہ، کہ 2 لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ بھی اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ والا ہے اور یہ بھی اللہ والا ہے، اور ایک دوسرے سے اسی بنا پر محبت ہے، تو یہ عبادت اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنی محبوب عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ان لوگوں کو عرش کے نیچے جگہ دیں گے۔ لہذا اگر کسی کی محبت صحابہ کرام سے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ایمان کے بارے میں ذرہ برابر شک نہیں کیا جا سکتا۔
یہ اللہ رب العالمین کے لیے محبت ہے. لہذا ان صحابہ کرام سے محبت کرنا ان کے حقوق میں سب سے اعلیٰ حق ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے خصوصی طور پر اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت مومنین کریں گے اور جو منافقین ہوں گے وہ ان سے نفرت کریں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیں کہ مؤمنین مجھ سے اور میری والدہ سے محبت کریں اور ہم بھی ان مؤمنین سے محبت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کے لیے خصوصی طور پر کہ اللہ ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کو تمام مؤمنین کے نزدیک محبوب بنا دے. اللہ کے رسول کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد ہو جائے. اور اللہ کے رسول کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جتنے مؤمنین ہیں ان کے نزدیک ابو ہریرہ کو اور ان کی والدہ کو محبوب بنا دے. اور ابو ہریرہ کے نزدیک بھی یہ تمام کے تمام مؤمنین محبوب رہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی دعا کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مؤمن ہوں گے دنیا میں جس نے میرے بارے میں سنا ہوگا گرچہ مجھے نہ دیکھا ہو، جس نے میرے بارے میں صرف سنا ہوگا گرچہ میرے ساتھ ملاقات نہ ہوئی ہو، جتنے بھی مؤمنین ہوں گے دنیا میں وہ سب کے سب مجھ سے اور میری والدہ سے محبت کریں گے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے دعا کی اور اللہ کے رسول کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی. لہذا اگر کسی کے دل میں ابو ہریرہ کے تعلق سے محبت ہے، ان کی والدہ کے تعلق سے محبت ہے، تو اس کے لیے سعادت کی بات ہے کہ وہ مؤمن ہے. اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ مؤمنوں کے نزدیک محبوب بنا ابو ہریرہ کو اور مؤمنوں کے نزدیک محبوب بنا ان کی والدہ کو. لہذا اگر کوئی بندہ اس صحابی رسول پر خصوصی طور پر دوسرے تمام صحابہ اکرام کے تعلق سے عمومی طور پر زبان درازی کرے تو یہ خود اس کے لیے وبال ہے. اس کے دل کے اندر اگر ایمان ہوتا تو ابو ہریرہ سے اس کے دل میں محبت ہوتی. اگر محبت نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. وہ اپنے دل کا علاج کرے کہ آخر کیوں اس کے دل میں ابو ہریرہ کے تعلق سے محبت نہیں ہے. چنانچہ کچھ اس امت کے اندر ناعاقبت اندیش ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے خصوصی طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو نشانہ بنایا اور ان پر تنقید شروع کی. انشاءاللہ ایک مستقل درس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو لوگ تنقید کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کے بارے میں باذن اللہ رہے گا مستقل درس جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام مرتبے کو ہم واضح کریں گے اور خصوصی طور پر اللہ کے رسول کی احادیث کی روایت میں جو انہوں نے خدمات انجام دی ہے اور اس کے لیے قربانیاں پیش کی ہے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اور جو ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں ان کے پاس کیا شبہات ہیں اور کیسے ان شبہات کا جواب دیا جائے، انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے بارے میں تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. اگر ابھی حال میں کہا جائے کہ کس نے سب سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا ہے تو آپ لوگ جانتے ہوں گے سلمان ندوی. انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کافی زیادہ زبان درازی کی، یہاں تک کہ انہیں درباری ملا تک قرار دیا. نعوذ باللہ من ذالک. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس طرح کی زبان درازی اس شخص نے کی ہے. تو ان کی جو شبہات ہیں اور جس بنا پر لوگوں کو بدزن کرتے ہیں ان شبہات کا انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے. تو مؤمنوں کے دل میں عمومی طور پر صحابہ کرام سے محبت ہوگی. خصوصی طور پر ان صحابہ کرام کے تعلق سے آیا ہے ان سے محبت ایمان کی علامت. سلف صالحین اپنے بال بچوں کو خصوصی طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی تعلیم دیا کرتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جن کی وفات 179 ہجری میں ہوئی ہے، یہ دوسری صدی ہجری کے عالم ہیں اور ان کے جو اسلاف ہیں وہ کون ہیں؟ یا تو صحابہ ہیں یا تابعین. فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف یعنی صحابہ اور تابعین اپنے بچوں کو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اسی طرح سکھاتے تھے
اس طرح سے قرآن کی صورتیں سکھایا کرتے ہیں. جیسے ہم بھی سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا، لیکن کیا کبھی ہم نے صحابہ کرام کے تعلق سے انہیں تعلیم دی؟ یہی وجہ ہے کہ آج کل نئی جنریشن جو ہے وہ ان صحابہ کرام کے نام سے بھی واقف نہیں ہے، جائے کہ ان کے کارناموں سے واقف ہو، ان کی قربانیوں سے واقف ہو، اور ان کے دلوں میں ان کے لیے محبت ہو، ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہوتے. صرف چند صحابہ کرام کے تعلق سے وہ جانتے ہیں، باقی صحابہ کرام کے تعلق سے نہیں جانتے. میں خود اپنا تجربہ کروں، بقیع الغرقد کے اندر جس میں تقریباً 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام مدفون ہیں، یہ مدینے کا قبرستان آج بھی ہے، مسجد نبوی سے مشرقی جانب ایک دم متصل. یہ قبرستان اس زمانے سے آج تک اہل مدینہ کا قبرستان ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ایک مدت تک اس قبرستان میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کی اللہ نے توفیق دی تھی. وہاں پر پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، خصوصاً بر صغیر کے جو لوگ جاتے تھے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو زائرین جاتے تھے، اکثر و بیشتر ہم سے کیا سوال کرتے تھے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کون سی ہے؟ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے کسی کی محبت ہو، یہ انتہائی خوشی کی بات ہے. لیکن دوسری طرف افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم ان سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول کی کل کتنی بیٹیاں تھیں، آپ کو پتا ہے؟ اکثر و بیشتر کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کے رسول کی کل کتنی بیٹیاں ہیں. اگر کسی نے بتا بھی دیا تو ان کے نام بتا سکتے ہیں، ان کی قبر کہاں ہوگی کچھ کہہ سکتے ہیں، کچھ نہیں پتا. تو صرف ایک بیٹی اللہ کے رسول کی تھی یا اللہ کے رسول کی ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں؟ آخر ایک ہی بیٹی کے تعلق سے آپ کو جستجو اتنی ہے کہ ان کی قبر کہاں ہے ہمیں پتا کرنا ہے، اور دوسروں کے تعلق سے اس قدر بے روخی ہے کہ ان کے ناموں تک پتا کرنے کی کوئی جستجو نہیں ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ یہ تشیع نے غیر محسوس طریقے پر ہمارے اندر یہ جراثیم اس طرح داخل کیے ہیں کہ چند صحابہ کرام کے تعلق سے، آل بیت کے تعلق سے ہی ہمارے اندر یہ جذبات ابھرتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام ہے. باقی لوگوں کے ناموں سے بھی ہم واقف نہیں ہوتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ غلط ہے، صحابہ کرام میں آل بیت کا مقام انتہائی اعلیٰ و ارفع ہے، ان کے ساتھ محبت ایمان کی علامت ہم سمجھتے ہیں. ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس مقام و مرتبے سے اگر کوئی انہیں ڈاؤٹ کرے تو اس کے اندر نفاق ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. لیکن اگر صرف چند صحابہ کرام کے تعلق سے اس کے دل میں محبت اور باقیوں کے تعلق سے وہ ایک دم غافل ہو، ان کے نام سے بھی واقف نہ ہو، تو یہاں پر ہمیں اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ آخر یہ تفریق کہاں سے آئی. ظاہر سی بات ہے کہ اہل سنت والجماعت کی تفریق نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ سلف ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اپنے بچوں کو اسی طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں ان کو سکھاتے تھے. اسی طریقے سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے ان کے تعلق سے بیان کیا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں دیکھیں، عقیدہ بیان کر رہے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ العقیدۃ الطحاویہ کے اندر، جو کہ عقیدے کی انتہائی اہم کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، اور اللہ کے فضل سے اکثر و بیشتر اہل حدیث مدارس کے اندر عقیدے کی یہ کتاب نصاب کے اندر داخل ہے، یا کم از کم اس کی شرح داخل ہے جو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے لکھی ہے. انتہائی اہم شرح. اللہ کے فضل سے ہمارے مدرسے میں بھی جامعہ اسلامیہ کوثر نور باغ کے اندر بھی یہ شرح داخل ہے، اور تفصیل کے ساتھ ہم اپنے طلباء کو یہ عقیدہ پڑھاتے ہیں. امام طحاوی رحمہ اللہ صحابہ کرام کے متعلق کیا عقیدہ بیان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. ولا نفرط فی حب احد منهم، لیکن محبت کے اندر ہم مبالغہ نہیں کرتے کسی کی محبت میں، اور نہ افراط کے شکار ہوتے ہیں نہ تفریط کے شکار ہوتے ہیں. دونوں چیزیں ہمارے اندر جو اعتدال ہے وہی اعتدال کا پہلو ہم قائم رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کی محبت کے اندر مبالغہ کرتے ہوئے انہیں اللہ کے رسول کے درجے تک یا اللہ رب العالمین کے درجے تک پہنچا دیں. نعوذ باللہ من ذالک. بعض لوگ کیا کرتے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے محبت کے اندر مبالغہ کرتے ہوئے جو اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں وہ حقوق ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں اللہ رب العالمین کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں. کیا یہ حقیقت میں محبت ہے؟
یہ صحابہ کرام اس محبت سے راضی ہوتے ہیں؟ چنانچہ جو سب سے بڑے فتنے اس امت کے اندر شروع میں ہی ظاہر ہوئے جبکہ صحابہ کرام موجود تھے اس دنیا میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک جماعت کیا کہنے لگی کہ نعوذ باللہ یہ کلمہ کفر صرف ہم آپ کو آگاہ کرنے کے لیے نقل کر رہے ہیں، وہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ آپ ہی اللہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک جماعت ایسی پیدا ہو گئی جو اللہ رب العالمین کے مقام پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھنے لگی۔ اس جماعت کو المؤلہہ کہتے ہیں۔ یہ روافض کی سب سے خطرناک قسم کی جماعت ہے، سب سے غالب قسم کی جماعت ہے المؤلہہ، جس کو کہا جاتا ہے یعنی جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ کے درجے پر، معبود کے درجے پر فائز کر دیا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا تھا کہ چلو یہ ہماری محبت میں کہہ رہے ہیں تو انہیں معاف کر دیا جائے۔ سب کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو نصیحت کی، جب انہوں نے نہیں مانا تو سب کو آگ کے اندر جلا ڈالا۔ تو یہ صحابہ کرام اس طرح کے غلو کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کوئی بھی مومن پسند نہیں کر سکتا جس کے دل میں حقیقی ایمان ہو ان صحابہ کرام کے تعلق سے افراط کے یا تفریط کے شکار ہو۔ تو یہ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ۔ جہاں ہم مبالغہ نہیں کرتے وہیں پر ہم کسی سے براءت کا اظہار بھی نہیں کرتے، نہ آل بیت سے نہ دوسرے صحابہ کرام کا، سب کے سب محبت کرتے ہیں اور محبت کے اندر اعتدال کے پہلو کو قائم رکھتے ہیں، نہ افراط کرتے ہیں نہ تفریط کرتے ہیں، نہ کسی کی محبت میں مبالغہ کرتے ہیں اور نہ دوسری جانب کسی سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی پائیں گے بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا میں روافض کو کہ وہ اپنی نمازوں میں خصوصی طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لے کر برات کا اظہار کرتے ہیں، ان پر تبرہ کرتے ہیں نام لے کر۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو ان صحابہ کرام سے نفرت کرے ان سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام سے جو نفرت کرتے ہیں ان سے ہم نفرت کرتے ہیں، اور اس نفرت کو اللہ رب العالمین کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی محبت صحابہ کرام سے نہ ہو، صحابہ کرام سے کوئی نفرت کرے تو ان سے ہم نفرت کرتے ہیں، اور جو بھی ان کا ذکر خیر نہ کرے، برائی کے ساتھ ان کو یاد کرے تو ان سے بھی ہم نفرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں حبهم دین و ایمان و احسان، ان صحابہ کرام سے محبت کرنا دین، ایمان اور احسان ہے۔ وبغضهم کفر و نفاق و طغیان، اور ان صحابہ کرام سے بغض رکھنا، نفرت کرنا، یہ کیا ہے؟ نفاق ہے، کفر ہے اور طغیان ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تذکرہ کیا تو جو ان سے بغض رکھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ آیت پڑھے آپ، آخر میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ لیغیظ بہم الکفار، جن کے دل میں ان صحابہ کرام کے تعلق سے نفرت ہو حقیقت میں وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ جو کفار ہیں ان کے دل کے اندر ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین غیظ اور غضب داخل کرے۔ تو جو کفار ہوتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، غیظ و غضب کے شکار رہتے ہیں، وہ محبت نہیں کرتے۔ تو یہ اگر کسی کے دل کے اندر پایا جائے تو وہ اپنے دل کا علاج کرے کہ اس کے دل میں ان صحابہ کرام کے تعلق سے محبت نہیں ہے، ان صحابہ کرام کے تعلق سے غیظ و غضب ہے اور بغض اور کراہت ہے۔ بغضهم کفر و نفاق و طغیان، ان صحابہ کرام سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے اور یہ سرکشی کا اعلیٰ معیار ہے، یہ سرکشی ہے واضح طور پر۔ امام ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء کے اندر بشر بن الحارث رحمہ اللہ کا ایک اثر نقل کیا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ اس اثر کے اندر ہم سب کے لیے درس ہے۔ فرماتے ہیں
औसक़ अमली फी नफ्सी हुब्ब अस्हाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई मुझसे पूछे कि आपका सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है, तो फरमाते हैं बिश्र इब्न हारिस रहमहुल्लाह कि मैं अपना सबसे बेहतरीन अमल यही समझता हूं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से मोहब्बत करता हूं। अल्लाहु अकबर। हमारे असलाफ सहाबाए किराम से मोहब्बत को अपना सबसे बेहतरीन अमल शुमार करते थे कि ये हमारे अमाल में से सबसे बेहतरीन अमल है। इसी तरह के एक और वाक़या सुनिए। सुफियान सौरी रहमहुल्लाह का आसिम बिन मोहम्मद रहमहुल्लाह के सामने तज़किरा किया गया। सुफियान सौरी रहमहुल्लाह इंतहाई जलील क़द्र आलिम दीन गुज़रे हैं। उनके अकीदे की एक किताब है, इंशाअल्लाह किसी मौके पर तकरीबन 2 सफ़े की उन्होंने अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे को बयान किया, सिर्फ 2 सफ़े के अंदर। किसी मौके पर इंशाअल्लाह हम उस मतन की शरह करेंगे या उसके रिकॉर्ड करा के आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे बिइज़्निल्लाह ताला। तो सुफियान सौरी रहमहुल्लाह का तज़किरा ज़िक्र खैर किया गया आसिम बिन मोहम्मद रहमहुल्लाह के पास। तो उन्होंने सुफियान सौरी रहमहुल्लाह के मनाक़िब को जिक्र करना शुरू किया। ये सुफियान सौरी रहमहुल्लाह को आप जानते हैं कि कितने बड़े आलिम व फाज़िल हैं, उनके क्या क्या फ़ज़ाइल हैं, क्या क्या मनाक़िब हैं, और उन्होंने उनके मनाक़िब को जिक्र करना शुरू किया और कुल 15 मनाक़िब का तज़किरा किया, उनकी 15 फजीलतों का तज़किरा किया। उसके बाद आसिम बिन मोहम्मद रहमहुल्लाह ने कहा लोगों से कि उनके मनाक़िब और फ़ज़ाइल बयान करने से आप लोग फारिग हो गए या और भी कुछ आपके पास है? तो लोगों ने कहा कि हाँ, हम फारिग हो चुके, इनके ये फ़ज़ाइल। तो आसिम बिन मोहम्मद रहमहुल्लाह जवाब देते हैं उनको कि जहां तक मेरी बात है, इन्नी ला अअलमु हिय फ़ज़ीलतुन हिय अफ़ज़लु मिन हाज़िही कुल्लिहा। मैं सुफियान सौरी के मुताल्लिक एक ऐसी फजीलत जानता हूं कि आपने जो उनकी 15 फ़ज़ाइल बयान किए ना, इन तमाम से वो अफजल है। आपने उनका ही उसी फजीलत का तज़किरा नहीं किया। तो लोगों ने कहा वो कौन सी फजीलत है जिसका हमने तज़किरा ही नहीं किया? इन 15 में से वो नहीं है और वो सबसे अफजल है। तो उन्होंने कहा सलामतु सदरिही लिअस्हाबि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुफियान सौरी रहमहुल्लाह का दिल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम के ताल्लुक से एकदम सालिम था, साफ शफाफ था। कोई बुग़्ज़ और कराहियत उनके दिल में इन सहाबा इकराम के ताल्लुक से नहीं थी। और ये उनकी सबसे बड़ी फजीलत है, क्योंकि उस जमाने में बहुत सारे खटमल जाहिर होने लगे थे जो इन सहाबा इकराम के ताल्लुक से इसी तरह के नाज़िबा कलिमात कहते थे। तो ये सलफ़ सालिहीन इन सहाबा इकराम के ताल्लुक से किसी के दिल में मोहब्बत हो और उनके दिल इन सहाबा इकराम के ताल्लुक से सही सालिम हो, तो इसे उनकी सबसे बड़ी फजीलत शुमार करते हैं। तो इन सहाबा इकराम के बहुत सारे हम पर हुकूक हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा हक क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि उनके ताल्लुक से हमारे दिल के अंदर मोहब्बत हो, बुग़्ज़ ना हो, कराहियत ना हो, कीना कपट ना हो, हसद ना हो। ये सबसे बड़ा हक है इन सहाबा इकराम का। दूसरा हक इन सहाबा इकराम का ये है कि हम ये अक़ीदा रखें कि ये फजीलत के बाब में और अदालत के बाब में सबसे ऊंचे मकाम पर फाइज है। इनके मकाम और मर्तबे तक उम्मत का कोई दूसरा शख्स नहीं पहुंच सकता। दूसरे जितने भी बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं उम्मत के अंदर, बेशुमार गुजरे हैं, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह, शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, अइम्मा अरबा, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह, ये उम्मत के इंतहाई किबार उलमा गुजरे हैं जिनके मनाक़िब और फज़ाइल को बयान करें तो घंटों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये सब के सब एक तरफ और ये सहाबा इकराम दूसरी तरफ। पूरी उम्मत के फज़ाइल को भी जमा कर लिया जाए तो किसी सहाबी के मकाम तक वो नहीं पहुंच सकते। ये अकीदा रखना जरूरी है। चाहे बाद में आने वाला कितने ही ऊंचे मकाम तक क्यों न पहुंचाए, वो किसी सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकते। जिन्होंने अल्लाह के रसूल को अपनी इन आंखों से देखा था, बाद में आने वाले ये आंख कहां से लाई? जिन्होंने अल्लाह के रसूल को देखा है, बाद में आने वाली फजीलत पा सकते हैं? तो ये मकाम व मर्तबा किसी दूसरे को मिल ही नहीं सकता अलग इस्लाम। उमूमन बाज़ लोग क्या कहते हैं, उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह के बारे में कहते हैं
انتہائی اونچے مقام و مرتبے پر فائز تھے۔ معافی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اسی مسئلے کے متعلق، انہوں نے کیا جواب دیا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان سے پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دو دن نہیں کافی عرصہ بتایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے امین تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے تھے لکھنے کے لیے۔ آج ویڈیو سنی سلمان ندوی کی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے، کسی بڑے سے بڑے دشمن کے تعلق سے بھی کوئی ایسی زبان شاید استعمال نہ کرے۔ کتنی نفرت اور بغض اس شخص کے دل میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق موجود ہے، آپ اندازہ بھی نہیں لگا۔ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جھوٹی افواہ لوگوں نے پھیلا دی ہے کہ ایک کاتب وحی تھے۔ ایک کاتب وحی سے تھے ہی نہیں، کیونکہ اس سے پہلے قرآن کی تمام آیتیں نازل ہو چکی تھی، لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور فوراً اسی ویڈیو میں 2 منٹ کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ، کچھ لکھنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور دیکھا اس حدیث کے اندر، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر، اس حدیث کے اندر اتنی جھوٹ انہوں نے اپنی طرف سے ملائی ہے کہ الامان والحدیث، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ کس قدر جری ہو سکتا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو حدیثیں موجود ہیں ان احادیث میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے کسی صحابی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے۔ چنانچہ اس حدیث کے اندر کافی اپنی طرف سے جھوٹ ملا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ چلیں، اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں، بس انہوں نے گئے اور انہوں نے بس دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، کچھ کہا نہیں، واپس آ گئے اور اللہ کے رسول کو رپورٹ نہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں، میں نے کچھ کہا نہیں۔ انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے کچھ کہا ہے، بس کیا بیان ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ بھیجا، پھر جا کے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ ان کو روایت کے اندر کوئی تذکرہ نہیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں اور اس کے باوجود وہ کھانا کھا رہے ہوں اور اللہ کے رسول کی اس مطالبے کو انہوں نے اگنور کیا ہو، بالکل بھی روایت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن اس انداز میں بندہ پیش کر رہا ہے اور صراحت کے ساتھ کہہ بھی رہا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کی طرف سے 3 مرتبہ بلاوا گیا لیکن نہیں آئے، کھانا ہی کھاتے رہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ وہ کاتب وحی تھے ہی نہیں، تو اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ان کو وحی لکھنے کے لیے بلا رہے تھے، 3 مرتبہ بلائے پھر بھی نہیں آئے۔ تو خود اپنی بات کی آپ نے کیا کر دی؟ اپنی بات کی کاٹ پیش کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کاتب وحی تھے اور اللہ کے رسول ان کو بلاتے تھے۔ تو جو کاتب وحی ہو، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی جو کہ شریعت ہے اس کے لیے امین مانا ہو اور کوئی شخص ان کے بارے میں دوا ترازی کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ خود ان کی بدبختی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوقات بتائے ہیں، پوری زندگی بھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ایک طرف رکھ دی جائے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ وقت بتایا تھا ایک لمحہ دوسری طرف رکھا جائے، پھر بھی دونوں کے اندر کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ ان صحابہ کرام کے تعلق سے قرآن کا اسلوب دیکھیں، بعد میں آنے والے لوگ اور صحابہ کرام کے درمیان کیا حد فاصل ہے، اس آیت کا اندازہ لگائے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ یہ سورۃ التوبہ کی 100 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کے الفاظ پر غور کریں، آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ صحابی اور غیر صحابی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ غیر صحابی کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے تو کبھی صحابہ کے مقام تک کیوں نہیں پہنچ سکتے، اس آیت کی روشنی میں سمجھیں۔
اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہاں پر احسان کے ساتھ اتباع کی کوئی شرط نہیں ہے. جب مہاجرین اور انصار کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تو الگ اطلاق بغیر کسی شرط کے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گئے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. تو جب مہاجرین اور انصار کا اللہ نے تذکرہ کیا تو احسان کے ساتھ اتباع کی شرط نہیں لگائی. لیکن جب ان کے بعد آنے والے لوگوں کا تذکرہ کیا، مہاجرین اور انصار کے بعد جو لوگ دنیا میں آئیں گے ان کے بارے میں کیا کہا؟ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. بعد میں آنے والے لوگ اگر ان صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلے احسان کے ساتھ، اگر ان کے نقش قدم پر چلے تو ان کے لیے فضیلت ہے، اور بعد میں آنے والے لوگ اگر احسان کے ساتھ ان کی اتباع نہ کریں تو یہ فضیلت ان کے لیے نہیں ہے. تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فضیلت رکھی ہے شرط کے ساتھ. لیکن کیا صحابہ اکرام مہاجرین انصار کے لیے شرط ہے؟ الگ اطلاق ان کے لیے فضیلت ہے. مہاجر ہے، انصاری ہے، یہی کافی ہے یہ فضیلت پانے کے لیے. لیکن بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے شرط ہے، ان کے احسان کے ساتھ اتباع کرنے والے ہیں یا اتباع کرنے والے نہیں ہیں. اگر اتباع کرنے والے ہیں تو فضیلت ہے، نہیں ہے تو فضیلت نہیں ہے. ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر کیا فرمایا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. پہلی آیت میں ابھی جو آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی اس میں جنت کا وعدہ ہے. بعد میں آنے والے لوگ اگر صحابہ اکرام کی اتباع کرتے ہیں، اور اس آیت میں اگر ان کی اتباع نہ کرے تو جہنم کی وعید بیان کی اللہ نے. کیا فرمایا؟ کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اور مؤمنوں کے راستے کی اتباع نہ کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ مؤمنین کون تھے اس زمانے میں؟ صحابہ اکرام تھے. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کسی مؤمنین کے لفظ کی تشریح پیش کی ہے. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. کہ اللہ رب العالمین مؤمنین سے راضی ہو گئے جب وہ آپ کے ہاتھ پر اللہ کے رسول درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں. تو یہ مؤمنین یہی صحابہ اکرام ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اگر ان مؤمنین کے راستے کی کوئی اتباع نہیں کرتا تو کیا کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ ہم انہیں ان کے نفس کے سپرد کر دیں گے اور انہیں جہنم رسید کریں گے. تو اگر ان صحابہ اکرام کے نقش قدم پر کوئی دوسرے چلتے ہیں جنت ملے گی، نقش قدم پر نہیں چلتے جہنم رسید ہوگا. تو یہ ہے ان صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ. دوسرے لوگ ان کے نقش قدم پر چلے تو ہدایت یافتہ ہوگی، نجات ملے گی، اور دوسرے لوگ اگر ان کے نقش قدم پر نہ چلے تو گمراہ ہوں گے، جہنم رسید. تو یہ دوسرے جتنے بھی لوگ آئیں گے بعد میں، ان کے بعد ان کے مقام تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ اللہ کے رسول کے صحابہ تھے جو سب سے اعلیٰ اور ارفع درجہ رکھتے ہیں اس امت کے اندر. تو یہ دوسرا حق ہے ان صحابہ اکرام کا کہ ان کے بارے میں ہمیں عقیدہ رکھیں کہ یہ اس امت کے سب سے افضل بندے تھے. دوسرے جتنے بھی علماء اور جتنے بھی اچھے لوگ اس امت میں گزرے ہیں وہ صحابہ اکرام کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. تیسرا عقیدہ، تیسرا حق ان صحابہ اکرام کے تعلق سے جو ہونا ہے اہل سنت والجماعت میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر ان صحابہ اکرام کے متعلق جو فرق مراتب بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ہم اپنا عقیدہ بنائیں. لہذا جن صحابہ اکرام کے متعلق قرآن میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ سب سے افضل جو صحابہ اکرام کے بارے میں ہم عقیدہ رکھیں کہ وہ سب سے افضل ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ آپ کے نزدیک اللہ کے رسول سب سے محبوب کون ہے؟ تو کہا کہ عائشہ. کہا کہ مردوں میں ہم پوچھ رہے ہیں. کیا فرمایا؟ کہ ابو بکر صدیق، ان کے والد. پوچھا ان کے بعد کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. تو سب سے افضل اس امت میں ابو بکر صدیق ہے اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ.
اس کے بعد جو فرق مراتب گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا، ان کے 12 طبقات بیان کیے گئے تھے. اس طبقے کے حساب سے ان کی فضیلت کا عقیدہ رکھا جائے گا. جو سب سے آخری طبقہ والے ہیں وہ سب سے اعلیٰ طبقے والے کے مقابل مفضول ہے، یہ فاضل ہے. اس فضیلت کا عقیدہ رکھنا یہ قرآن و سنت کی تعلیم کے عین مطابق ہے اور اس کے تقاضے کے مطابق. لیکن اگر کوئی اسی چیز کو غلط طریقے سے استعمال کرے، جیسے کہ جماعت اسلامی کے بعض لوگوں کو ہم کسی فرق مراتب والے مسئلے میں غلط طریقے سے استدلال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ بعد میں اسلام قبول کیے ہیں اور زندگی بھر انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت میں گزاری ہے، جیسے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو آخری زندگی میں اسلام قبول کرنے سے کیا وہ ان کے درجے تک پہنچ جائیں گے؟ کون کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے تک دوسرے صحابہ کرام پہنچ سکتے ہیں؟ کسی کا عقیدہ ہے؟ لیکن آپ کے کہنے کا انداز کیا ہے؟ تحقیر کرنا. اگر کوئی فرق مراتب کو ہتھیار بنا کر بعض صحابہ کرام کی تنقید کرے، تحقیر کرے، تو یہ اسلوب قطعاً جائز ہے. یہ اسلوب قطعاً جائز نہیں ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے کہ آپ ان کے فرق مراتب کو بیان کریں جس طرح قرآن و سنت کے اندر بیان کیا گیا، تو یہ قرآن و سنت کے تقاضے کے مطابق ہے. لیکن کسی چیز کو جن کے مقام و مرتبے بعض صحابہ کرام سے کم ہے ان کی تنقید کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ قرآن و سنت کا تقاضا نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے. تو ان کے درمیان جو فرق مراتب ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے. جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، ان کے تعلق سے نام لے کر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ جنت، جیسے کہ عشرہ مبشرہ بالجنہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی تھی. انشاءاللہ ان تمام صحابہ کرام جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی ان کی سیرت کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اگلے دروس میں باذن اللہ تعالی. تو ان صحابہ کرام کے تعلق سے نام لے کر ہم عقیدہ رکھیں گے یہ جنت کی. ایسے کتنے صحابہ کرام ہوں گے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی تھی؟ یہ تو عشرہ مبشرہ 10 ہو گئے. کیا اور بھی کوئی ہے یا نہیں ہے؟ اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے انہیں جنت کے نام لے کر خوشخبری سنائی. عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، تو فوراً کھڑے ہوئے عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کیا کہا اللہ کے رسول سے؟ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرتے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ ان میں سے. ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی. تو اگر اس طرح راستہ کھولا جاتا تو سب کھڑے ہوتے رہتے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سبقہ کا بیا عکاشہ. یہ فضیلت جو نام لے کر ان 70,000 میں شامل ہو جائے، یہ عکاشہ آپ سے سبقت کر گئے، انہی کے لیے بس ہے. آگے ہم دروازہ اس کو کھلا نہیں سکتے. اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ کون 70,000 میں داخل ہوگا. تو ان کا تو نام لے کر اللہ کے رسول نے بیان کیا تو ہم نام لے کر عقیدہ رکھیں. شیخ الکواشف الجلیہ جو عقیدہ الواسطیہ کی شرح ہے، بہترین شروحات میں شمار کیا جاتا ہے. اس شرح کے اندر 41 صحابہ کرام کا نام ذکر کیا گیا پوری فہرست کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر ان صحابہ کرام کے تعلق سے کیا کیا ہے؟ جنت کی خوشخبری سنائی ہے نام لے کر. سند اگر صحیح ہو کسی بھی صحابی کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ نام لے کر ان کے بارے میں عقیدہ رکھیں گے جنت کی. جہاں تک خواتین کی بات ہے تو اس بارے میں 3 نام ہیں جن کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے اقوال ملتے ہیں کہ خواتین میں یہ سب سے افضل ہے صحابیات میں. ایک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تینوں میں کون افضل ہے اس بارے میں کافی اختلاف ہے. البتہ اس بارے میں اتفاق ہے کہ باقی دوسری صحابیات سے یہ تینوں سب سے افضل ہے. بعض علماء کی رائے ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے، بعض کی رائے ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے، بعض کی رائے ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی. تو ان تمام کے تعلق سے ہم عقیدہ رکھیں گے سب کے سب
जन्नती हैं। चौथा हक सहाबा इकराम का यह है कि जब भी इनका तज़किरा हो हमेशा खैर के साथ हम इनका नाम लें, कभी भी अपनी जबान इनके ताल्लुक से गंदी ना करें, इन पर जबान दराजी ना करें। ये मौजू जो है तफसील के साथ इंशाअल्लाह आने वाला है, इसलिए अब हम सिर्फ निकात की शक्ल में इसे बयान करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तफसील के साथ हम इस मौजू को आपके सामने रखने वाले हैं कि इस उम्मत में कौन से ऐसे लोग हैं जो सहाबा इकराम के ताल्लुक से ज़बान दराजी करते हैं, उनकी क्या तफसील है और उनकी क्या शुबहात है। तो इन तमाम शुबहात का इंशाअल्लाह हम जवाब देंगे बिइज़्निल्लाह ताला। तो ये एक अजीम हक है सहाबा इकराम का, खुसूसन जो आपस में उनके इख्तिलाफात हुए, आपस में उनके दरमियान जंगें हुई, तो इन जंगों के बारे में, इन इख्तिलाफात के बारे में आपस में हम डिस्कस ना करें, बहस का मौजू ना बनाएं। बाद लोग क्या करते हैं, मजलिस सजाते हैं और इन सहाबा इकराम के इख्तिलाफात को जिक्र करना शुरू करते हैं, ये बेहतर थे, ये सही राय पर थे, ये गलत थे, ये गलत थे। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये सलफ़ सालिहीन का तरीका नहीं है कि इन सहाबा इकराम के दरमियान जो आपस में इख्तिलाफात हुए उन्हें बहस का मौजू बनाया जाए और एक दूसरे के साथ इस मौजू पर बहस की जाए। सलफ़ सालिहीन का मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है अल-कफ़्फ़ु अम्मा शजरा बैनहुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अम्सिकू। जब मेरे सहाबा का इस तरह चर्चा होने लगे, लोग उनके ताल्लुक से ज़बान दराजी करने लगे, फ़अम्सिकू, तो अपनी ज़बान को जरा उस पर कंट्रोल रखना। तो अगर कोई शख्स अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखता है तो बड़ा खुशनसीब है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के ताल्लुक से जो सहाबा इकराम के दरमियान जंगें हुई, उनके ताल्लुक से उनका तबसरा पूछा गया, आपकी क्या राय है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, बड़ा प्यारा जुमला दिया जवाब, ये जवाब हमारा मनहज हो जाना चाहिए। उन्होंने जवाब क्या दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बहुत शुक्रिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे हाथ को इन सहाबा इकराम के खून से रंगने से महफूज रखा है। मेरे हाथ इन सहाबा इकराम के खून से रंगे हुए नहीं है, लिहाजा मैं पसंद नहीं करता कि अपनी जबान को उनके ताल्लुक से गंदा करूं। खामोशी मुकम्मल इख्तियार की और कोई तबसरा नहीं किया। आप लोग क्या करते हैं, जज बनते हैं इन सहाबा इकराम के आपसी इख्तिलाफात के बारे में और फैसला सुनाते हैं, ये सही ये गलत, ये सही ये गलत। ये अहले सुन्नत वल जमात का तरीका कभी नहीं रहा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अभी जो आयत आपके सामने जिक्र की गई, वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस आयत से इस्तेदलाल करते हुए कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आलिमुल गैब, जब ये आयत अल्लाह ने नाज़िल की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जानते थे कि सहाबा इकराम के दरमियान मुस्तक़बिल में आपस में इख्तिलाफात होंगे, जंगें होंगी, लेकिन इसके बावजूद हुक्म किया गया हमें कि हम इनके ताल्लुक से इस्तिग़फ़ार करें। ये नहीं कहा कि तुम आपस में उनके ताल्लुक से डिस्कस करना और उनके ताल्लुक से फैसले करना, ये सही नहीं, ये गलत है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नहीं सिखाया है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपने अकीदे के मुतालिक जो मुख्तसर उनका मतन है, जिसकी अभी हमने शरह की है गुज़िश्ता हफ्ते, और इंशाअल्लाह उसकी रिकॉर्डिंग सिवाई जमीयत के तहत हुई है, आपके सामने इंशाअल्लाह उसकी क्लिप आएगी। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कौल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने नकल किया है कि उमिरू अन यस्तगफिरू लहू, मुमिनों को यही हुक्म दिया गया है इन सहाबा इकराम के ताल्लुक से इस्तिग़फ़ार करें। और फिर फौरन इस आयत का तज़किरा किया। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं हुक्म दिया, ये नहीं तालीम दी कि क्या करें, अब अपनी ज़बान उनके ताल्लुक से गंदी करें। तो ये चौथा हक़ है इन सहाबा इकराम का। पांचवा हक़ इन सहाबा इकराम के ताल्लुक से ये है कि हमेशा जब भी इनका नाम आए रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, या कम से कम रज़ियल्लाहु अन्हु का लफ्ज जरूर इस्तेमाल करें, ये उनका हक है। आज एक अलमिया है, खुसूसन उर्दू जबान बोलने वालों के यहाँ, अरब के यहाँ आज भी ये चीज आप नहीं पाएंगे और शायद दूसरी जबान में भी ना हो। अब उर्दू में ये चीज क्यों आई वो आप खुद गौर करें। जब भी किसी सहाबी का नाम आएगा तो उसके सामने हजरत लगा देंगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक़, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत अबू हुरैरा, हजरत साद बिन मुआज, नाम के आगे हजरत लगाएंगे।
اور نام کے بعد جو رضی اللہ عنہ کہنا تھا وہ چھوڑ دیں گے. جو حدیث کے اندر حدیث کی کتابوں کے اندر آپ حدیثیں پڑھتے ہیں تو صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ ابھی آپ نے پایا ان حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ چیز تو ہمیں حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی. جب قرآن میں اللہ رب العالمین نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا تو اس کے سامنے حضرت نہیں لگا. حدیث کی کتابوں میں کیا ملتا ہے کہ جیسے ہی کسی صحابی کا نام ہے فوراً رضی اللہ عنہ کا لفظ ملتا ہے. لہذا جب بھی کسی صحابی کا آپ تذکرہ کریں رضی اللہ عنہ کا لفظ بالکل نہ چھوڑیں. ضرور ضرور اس کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ بیان کریں. البتہ حضرت کا لفظ اللہ عالم کرنا کہتا ہے. پہلے اس کے بارے میں پتا کریں کہ یہ آیا کہاں سے. ظاہر سی بات ہے کہ عرب دنیا میں آج بھی نہیں ہے تو یہاں بر صغیر کے لوگ ہی یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں تصوف کا کیا حال ہے. بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین ہماری محفلوں میں حاضر رہتے ہیں اور ہر چیز کو جانتے ہیں. خبر میں پہنچ جانے کے بعد بھی ان کو سب خبر رہتی ہے. اللہ عالم اس کے پیچھے اگر یہ عقیدہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ مناسب نہیں ہے. لیکن حضرت کو اگر صرف جناب کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہو یہ عقیدہ اس کے پیچھے نہ ہو سکتا ہے کہ گنجائش ہو. لیکن اس لفظ کے اوپر حد درجہ اہتمام کرنا اور رضی اللہ عنہ چھوڑ دینا یہ طریقہ تو درست نہیں ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی نہ چھوڑے. جب بھی ان کا نام لے فوراً ان کے تعلق سے یہ دعا کریں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے, اللہ رب العالمین انہیں راضی کر دے. اسی طرح ان صحابہ کرام کا ایک حق ہمارے اوپر یہ ہے اور اسی پر انشاءاللہ ہم اپنی بات ختم کریں گے کہ ان صحابہ کرام کی عزت کے اوپر جب بھی حملہ کیا جائے تو حتی المقدور جو جس لیول پر ان کا دفاع کر سکتا ہو وہ دفاع ضرور کریں گے. ان کا حق آپ کے سامنے صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی بندہ زبان درازی کر رہا ہے, تہمتیں لگا رہا ہے جھوٹ, اگر آپ کی شخصیت کے متعلق کوئی اس طرح جھوٹا الزام لگائے آپ خاموش رہیں گے؟ آپ کے والدین کو کوئی اس طرح گالی دے ان پر جھوٹا الزام لگائے آپ خاموش رہیں گے؟ وہاں تو خاموش نہیں رہیں گے. لیکن ان صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی کچھ بھی کہتا رہے ہمارے اندر غیرت نہیں جاگتا, ہمارا خون نہیں کھولتا, ہم یہ نہیں کریں ان کے ساتھ ہاتھا پائی کریں آپ. لیکن ان کے تعلق سے دفاع کرنا ان کا حق. اگر کوئی جھوٹا الزام لگا رہا ہے تو آپ بتائیں کہ یہ جھوٹا الزام یہ ثابت نہیں ہے. کوئی کسی حدیث کو غلط رنگ میں پیش کر رہا ہے اور صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کر رہا ہے, آپ کے اندر اگر علم ہے دفاع کریں. آپ جانتے ہیں ان کے تعلق سے کہ ان پر جھوٹا الزام ہے ضرور بتائیں کہ جھوٹا الزام ہے, وہ اس سے بری ہے. تو یہ صحابہ کرام کے چند حقوق تھے جو آپ کے سامنے اجمالی طور پر رکھے گئے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین زندگی بھر ان تمام حقوق کی ادا کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی عقیدے پر جو اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے آخری سانس تک ہمیں قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر ہماری وفات ہو نبیین صدیقین شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین تقبل رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.